بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مثالی قیادت قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو قیادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور اس میں زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ قرآن مجید میں پیش کیے گئے بہت سارے نمونوں کے حوالے سے ہوگی۔ گفتگو کرنے سے پہلے تفریح طبع کے طور پر ایک ہلکی پھلکی بات سے میں آغاز کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ قیادت کیا ہے، کسے قیادت کہتے ہیں۔ تو پیچھے چلنے والوں کے آگے آگے چلنا، لوگ چل رہے ہیں اور آپ ان کے آگے آگے چل رہے ہیں، تو یہ قیادت نہیں ہے۔ اس کو ہم بھیڑ نما قیادت کہتے ہیں کہ بھیڑوں کا ایک غول جال رہا ہے اور اس میں جو ہے آگے آگے کچھ بھیڑ ہے، تو وہ بھیڑ جو ہیں آگے تو ہیں لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ قائد نہیں ہے، وہ بس آگے چلنے والے بھیڑ ہیں بہت سارے بھیڑوں کے ایک غول میں۔ اسی طرح چلتی ہوئی دنیا کو چلانے کا مظاہرہ کرنا یہ بھی قیادت نہیں ہے، یہ جو ہے ایک جھوٹی قیادت ہوتی ہے، سچی قیادت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا چل رہی ہے اور جس ڈھب پہ چل رہی ہے اسی پہ چلی جا رہی ہے، اور آپ نے بظاہر اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ چلا نہیں رہے ہیں۔ چلتی ہوئی دنیا کو، چلتی ہوئی گاڑی کو چلانے کا ایک طرح سے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جیسے میٹرو ہے، بغیر ڈرائیور کے میٹرو چلتی ہے، تو اگر کوئی اس کے آخری ڈرائیور کی بالکل آگے والی سیٹ پہ چلا جائے شیشے کے پاس اور یہ کہے کہ میں میٹرو کو چلا رہا ہوں، تو وہ میٹرو کو چلا نہیں رہا ہوتا ہے، وہ تو بس وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی ہوئی ہے اور آپ پینڈل مار رہے ہیں، ایک پہیہ گھوم رہا ہے بہت تیزی رفتاری کے ساتھ، تو یہ بھی قیادت نہیں ہے۔ اس کو جو ہے ہم جامد قیادت کہتے ہیں کہ گاڑی ایک ہی جگہ کھڑی ہے، سائیکل ایک ہی جگہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ مستقل پینڈل چلا رہے ہیں، تو اس صورت میں گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ تو ایک جگہ گاڑی کھڑی رہے اور آپ اس کو چلاتے رہیں تو یہ جامد قیادت ہے۔ تو اصل قیادت کیا ہے؟ اصل قیادت یہ ہے کہ سوچی سمجھی منزل کی طرف سوچے سمجھے طریقے سے لے جانا، یہ قیادت ہے۔ تو بھیڑ سے نعرے لگوانا یہ ایک بات ہے، اور بھیڑ کو باشعور بنا کر ان سے ایک پختہ عہد لینا یہ ایک دوسری بات ہے۔ تو بھیڑ سے نعرے لگوانا یہ تو آسان کام ہے، کوئی بھی آگے بڑھ کے لگوا سکتا ہے، لیکن بھیڑ کو باشعور بنانا اور پھر اس سے باقاعدہ ایک عہد لینا، اس کو ایک ویژن دینا، اس کو ایک منزل دکھانا، اس کے راستے طے کرنا، یہ اصل میں قیادت ہے۔ تو یہ محض تفریح طبع کے لیے میں نے قیادت کی کچھ شکلوں کا ذکر کیا تھا، جن کو عام طور سے قیادت کے طور پہ عملاً جن کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں، شعر و شاعری کی طرف آتے ہیں، ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے قیادت کے حوالے سے کچھ خوبصورت اشعار کہے ہیں، بڑے زوردار اشعار ہیں جن میں قیادت کے اوصاف وہاں سے کشید کیے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شکو ہے ترکمانی، ذہن ہندی، نطق عرابی، عطا مومن کو پھر دربار حق سے ہونے والا ہے۔ تو ایک شکو ہے ترکمانی اور ذہن ہندی اور نطق عرابی۔ اسی طرح کہتے ہیں یقی محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو اس میں یقین محکم، عمل پہ ہم اور محبت فاتح عالم کی بات کہی گئی ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو اس میں نگاہ کی بلندی، سخن کی دل نوازی اور جان کی پرسوزی کی بات ہے، اور یہ سب بھی بہت اعلیٰ اوصاف ہیں جو کہ میر کارواں کے اندر ضرور ہونے چاہیے۔ قیادت کے سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اہم بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الولایت لہا رکنان، القوت والامانہ۔ ولایت یا قیادت، امامت، امارت، جو بھی کہیں، تو اس کے دو رکن ہیں۔ ایک رکن ہے قوت اور ایک رکن ہے امانت۔
تو حقیقت میں قیادت کے یہی دو بنیادی رکن ہیں، اور باقی تمام اوصاف انہی دونوں چیزوں سے نکلتے ہیں، قوت اور امانت۔ قوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر قیادت کرنے کی صلاحیت اور اس صلاحیت سے جڑے ہوئے اوصاف، اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاقی اہلیت اور اس سے جڑے ہوئے اوصاف۔ تو قوت اور امانت، ان دونوں سے بہت سارے اوصاف نکلتے ہیں، اور یہ دونوں بہت بنیادی اوصاف ہیں۔ قرآن مجید میں القوی الامین کا ذکر آیا ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، تو القوی الامین کی صفت قرآن مجید میں آئی ہے۔ دوسری جگہ حفیظ علیم آیا ہے، وہ بھی دراصل القوی الامین ہی کی دوسری تعبیر ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ مسند احمد کی روایت ہے، کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد ہم کسے امیر بنائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ابو بکر کو امین بناتے ہو تو انہیں تم امین پاؤ گے، امین کی صفت، اور یعنی امانت والا، اور دنیا میں سے بے نیاز پاؤ گے، آخرت میں کی رغبت رکھنے والا پاؤ گے۔ اور اگر تم عمر کو امیر بناؤ گے تو انہیں قوی اور امین پاؤ گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں رکھتے۔ اگر تم علی کو امیر بناؤ گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ تم ایسا کرو گے، تو تم انہیں پاؤ گے کہ وہ سیدھے راستہ دکھانے والے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اور وہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس میں جن امانت کی صفت پر خاص طور سے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور باقی جو صفات ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب معاہدہ ہو گیا ان کا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی، گزارش کی کہ وہ ایک مسلمان کو ان کے ساتھ بھیج دیں جو ان کے معاملات کی ذمہ داری سنبھال لے، یعنی ان کی قیادت سنبھال لے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ایک رجل امین کو بھیج دیں، اور رجل امین کے علاوہ کسی اور کو نہیں بھیجیں، ہمیں امین چاہیے، امانت دار شخص چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور تمہارے ساتھ ایک امین کو بھیجوں گا، ایک امین شخص کو بھیجوں گا جو واقعی امین ہوگا۔ تو پھر تمام صحابہ کی نگاہیں دیکھنے لگیں کہ کس کے حصے میں یہ خوش نصیبی آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو عبیدہ ابن جراح اٹھو۔ وہ کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امانت کی جو صفت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ امانت کی صفت، امانت کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ امانت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں، یا آپ خود فیصلہ کریں۔ امانت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو بنا رہے ہیں وہ بھی یہ فیصلہ کریں امانت داری کے ساتھ کہ آپ اس کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں۔ امانت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اب آپ جو تقررات کریں ان کے سلسلے میں آپ امانت داری کا ثبوت دیں، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی معاملات ہیں جماعت سے، تحریک سے، تنظیم سے، آپ کا پورا تعلق امانت داری پر مبنی ہو۔ ہر کام کو انجام دیتے ہوئے یہ سوچیں کہ امانت داری کا تقاضا کیا ہے۔ تو ایک تو ہے امانت، اور دوسری چیز ہے قوت۔ تو قوت کے سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ قوت کے دو پہلو ہیں، ایک علمی قوت علم کے حوالے سے، اور ایک جسم کے حوالے سے یعنی عملی قوت، علمی قوت اور عملی قوت، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طالوت کے سلسلے میں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم اور جسم دونوں میں کشادگی عطا کی ہے۔ تو یہ دونوں قوت کے دو پہلو ہیں۔ وہ قوت جو ایک قائد کے اندر ہونی چاہیے اس کے دو پہلو ہیں، ایک علم ہے اور دوسرا جسم ہے۔ تو علمی لحاظ سے انسان اپنے آپ کو پختہ کرے،
قوت عطا کرے اور کسی پہلو سے اس کے اندر کمزوری نہیں رہ جائے۔ وہ تمام علمی، فکری، ذہنی صفات جو مطلوب ہیں، اور بہت ساری صفات مطلوب ہیں، وہ سب اس کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ مسلسل اپنی علمی ترقی کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اور دوسری طرف جسم یعنی عمل کی قوت، اس کے سلسلے میں بھی وہ پوری کوشش کرے کہ جس ذمہ داری کو اس کے حوالے کیا گیا ہے، اس ذمہ داری کی ادائیگی کے سلسلے میں اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے، نہ علمی لحاظ سے کمزوری آنی چاہیے اور نہ عملی لحاظ سے کمزوری آنی چاہیے۔ جہاں پر جسمانی صحت کی ضرورت ہے تو جسمانی صحت کا پورا خیال کرے، اس کے سلسلے میں فکر مند رہے، کوشش کرتا رہے، اور ذہنی ارتقاء پر بھی توجہ دے، فکری ترقی پر بھی توجہ دے۔ غرض یہ کہ علمی اور عملی صلاحیتیں جو درکار ہیں اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے، ان پر پوری توجہ دے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر ذمہ داری کے سلسلے میں الگ علمی اور عملی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہر ذمہ داری کا الگ بسطۃ فی العلم والجسم ہوتا ہے، تو اس کے سلسلے میں وہ پوری کوشش کرے۔ قوت ہی سے متعلق ایک چیز جو ہے وہ عقل ہے، اور جس کا تعلق علمی صلاحیت سے ہے، لیکن بسا اوقات علم اور عقل دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس علم ہوتا ہے، بہت زیادہ علم ہوتا ہے، بہت زیادہ معلومات ہوتی ہیں، لیکن وہ عقل کے لحاظ سے وہ اتنا زیادہ پختہ نہیں ہوتا ہے، تو عقلی پختگی جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے زمانے کے زبان اور علم کے بہت بڑی شخصیت، علم اور ادب کے اعتبار سے، اسمعی سے ہارون رشید نے ایک بار کہا کہ سنو، انت اعلم منا ونحن اعقل منک، تم ہم سے زیادہ علم رکھتے ہو اور ہم تم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، تو تمہارا جو میدان ہے، علمی میدان، اور اس کے لیے جو کچھ تم کر رہے ہو، تو وہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، تو اور اس میں تم بہت آگے ہو اور اسی لیے بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن ہمارا جو میدان ہے اس میں عقل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قیادت جو ہے وہ عقل کی بہت پختگی، عقل کی گہرائی، عقل کی بہت زیادہ اہمیت ہے قیادت کے عمل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک موقع پر کہ لست بخب ولا يخدعني خب، کہ میں دھوکے باز نہیں ہوں، البتہ یہ بات یاد رہے کہ میں دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہوں، تو میں دھوکہ کھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ عقل کی پختگی کی بات ہے کہ جو عاقل ہوگا اور عقل اس کی پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، تو وہ پھر دھوکہ نہیں کھائے گا۔ دھوکہ تو مومن دیتا نہیں ہے، یہ تو مومن کی اخلاقی بلندی کے خلاف ہے، اس سے گری ہوئی بات ہے، لیکن وہ دھوکہ کھائے نہیں، اس کے لیے اس کا بہت زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ تو یہ عقل مندی، یہ سمجھداری، یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ امانت ہی سے ایک صفت نکلتی ہے عدل کی۔ اگر انسان کے اندر امانت کی صفت پائی جاتی ہے تو وہ عدل کو اہمیت دے گا۔ عدل کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تاکید کی کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالقسط ولا تتبع الہوی۔ تو یہ حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ انہیں جب خلافت عطا کی گئی ہے، قیادت عطا کی گئی ہے، تو وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہ جو انصاف ہے، یہ ہمیشہ اس وقت عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ انصاف کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کوئی تنازع سامنے آئے، جب کوئی مطالبہ سامنے آئے، تب پھر انصاف کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، انصاف ایک مستقل پالیسی ہے، ایک مکمل، مطلب ہماری پوری زندگی پر محیط ایک رویہ ہے کہ اگر آپ کو قیادت حاصل ہوئی ہے تو آپ کو ہر پہلو سے انصاف کے تقاضے ملحوظ رکھنا ہے۔ جب آپ لوگوں کے تقررات کریں کہ فلاں کو یہ ذمہ داری دینی ہے، فلاں کو یہ ذمہ داری دینی ہے، تو اس میں عدل کو سامنے رکھیں کہ عدل کا تقاضا کیا ہے، کہ یہ ذمہ داری کس کو ملنی چاہیے اور یہ ذمہ داری کسے ملنی چاہیے،
کسے آگے کریں کسے پیچھے کریں، کس کو اگلی صف میں رکھیں کس کو پچھلی صف میں رکھیں، تو یہ ساری چیزوں میں عدل سامنے رہے کہ عدل کا تقاضا کیا ہے۔ اسی طرح سے جو آپ مواقع دیتے ہیں، تقریر کرنے کے مواقع ہیں، تحریر کے مواقع ہیں، اور ایسے ترجمانی کرنے کے مواقع ہیں، مختلف قسم کے جو مواقع درپیش ہوتے ہیں، تو ان مواقعوں کی تقسیم کیسے کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے عدل ہمیشہ آپ کے سامنے رہے۔ اسی طرح سے جو سہولیات دیتے ہیں، ان سہولیات میں چاہے کوئی مطالبہ کچھ بھی کرے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت قائد کے اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے دائرے میں کہ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ سہولتوں کی تقسیم میں، سہولتوں کو طے کرنے میں انصاف کا تقاضا کیا ہے، عدل کا تقاضا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی اگر بڑھ کر مطالبہ نہیں کرے تو اس کے ساتھ پھر انصاف نہیں ہو، اور جو بڑھ کر مطالبہ کرے اس کو دوسروں سے زیادہ اس کے ساتھ رعایت ہو جائے۔ تو رعایت کرنے میں، سہولت دینے میں، مواقع دینے میں، اور اس طرح کی ہر چیز میں انصاف ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ انہوں نے ایک نظام بنایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو اس طرح کی تقسیم تھی کہ تمام لوگوں کو یکساں طور پر بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، یکساں طور پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں فرق کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، لوگوں کے مراتب کے لحاظ سے ان کو ہم تقسیم کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی عدل تھا کہ آپ سب کو برابر تقسیم کریں، اور یہ بھی عدل ہے کہ آپ مراتب کے لحاظ سے تقسیم کریں، مراتب طے کر لیں اور پھر مراتب کے لحاظ سے تقسیم کریں۔ تو جو مراتب طے کیے تھے اس میں صحابہ کے بیٹوں کے سلسلے میں تقسیم تھی، طے کیا گیا تھا کہ جو اکابر صحابہ کے اکابر بیٹے ہیں اس طرح سے، تو ان کا دوسرا حصہ تھا، اور جو چھوٹے ہیں جنہوں نے کہ کم زمانہ پایا تو ان کا حصہ دوسرا تھا۔ غرض یہ کہ صحابہ کا حصہ دوسرا تھا، قدیم صحابہ کا دوسرا تھا، بعد کے صحابہ کا دوسرا تھا، اور پھر صحابہ کے بچوں کے سلسلے میں الگ پالیسی تھی۔ تو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ بڑا حصہ دیا اپنے بیٹے کے مقابلے میں، تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے مقابلے میں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے آ کے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے باپ اور میرے باپ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برابر تھے، اور میں اور وہ، ہم دونوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برابر تھے، تو پھر آپ نے ان کو زیادہ کیوں دیا اور مجھے کم کیوں دیا؟ خلیفہ نے اپنے بیٹے کو کم دے کے اور اسامہ ابن زید کو زیادہ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نہیں جانتے ہو، تم غلط فہمی میں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کے باپ کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور اسامہ کو تم سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے اسامہ کا اگر حصہ بڑا ہے تمہارے مقابلے میں تو اس میں تم کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ عدل کی بات ہے کہ آدمی بالکل بے نفسی کے ساتھ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، اپنے پورے کیڈر کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ جو ہے وہ عدل سے کام لے۔ یہ امانت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح سے امانت ہی سے ایک چیز نکلتی ہے، نصح و خیر خواہی، کہ آپ کا جو دائرہ ہے، آپ کا جو حلقہ ہے، آپ کے زیر قیادت جو لوگ ہیں، آپ کا ان کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق ہو۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ کہتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص، کوئی امیر مسلمانوں کے کوئی ذمہ داری لیتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کے لیے وہ محنت نہیں کرے اور ان کے لیے خیر خواہی نہیں کرے تو وہ پھر ان کے ساتھ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے ایک بہت اہم پہلو ہے قیادت کے سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا حلقہ رفاقت، جن سے آپ مشورے کرتے ہیں، جن سے آپ مختلف مواقع پر چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے، ہر آدمی کے گرد ایک حلقہ ہوتا ہے، انجانے میں بھی غیر محسوس طریقے سے ایک حلقہ بن جاتا ہے۔ تو یہ حلقہ کس طرح کا ہو، جو قائد کے مددگار لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہوں، اس کے سلسلے میں بھی ایک قائد جو ہے وہ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امیر کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک سچا وزیر عطا کر دیتا ہے، اور اس کی سچائی کی علامت یہ ہوتی ہے، سچے وزیر ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ بھول جائے، قائد اور امیر اگر بھول جائے تو وہ یاد دلا دیتا ہے، کوئی بھی چیز بھول جائے، اپنی ذمہ داری بھول جائے، اپنے فرائض بھول جائے، اپنی مطلوبہ صفات کے سلسلے میں اسے کوئی بھول ہو جائے، کسی بھی طرح کی کوئی تقاضا بھول جائے ذمہ داری کا، تو وہ یاد دلا دیتا ہے، اور اگر وہ اسے یاد ہو اور انجام دے رہا ہو تو بڑھ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خیر سے نہیں نوازنا چاہے تو کسی امیر کو، تو اسے برا وزیر عطا کر دیتا ہے، برا وزیر اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ امیر بھول جائے اپنی ذمہ داریوں اور ان کے تقاضوں کو تو وہ یاد نہیں دلاتا ہے، اور اگر وہ یاد کرے اور کرنا چاہے تو یہ بڑھ کے اس کی مدد نہیں کرتا ہے، یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ ذمہ داری صحیح سے انجام دے۔ اب ہم ان کچھ باتوں کے بعد، بنیادی باتوں کے بعد آتے ہیں قرآن مجید کے سلسلے کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ سورہ یوسف میں بڑی قیمتی رہنمائیاں ہیں، اور بعض دوسری صورتوں میں بھی ہمیں بہت سی رہنمائیاں ملتی ہیں۔ خاص طور سے سورہ یوسف ہمارے پیش نظر زیادہ ہے، اور بھی حوالے آپ کو انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ سورہ یوسف میں ایک خاص بات یہ ہے کہ سورہ یوسف میں خوابوں کا تذکرہ ہے۔ خوابوں کا اتنا تذکرہ شاید کسی اور صورت میں یا کسی اور مقام پر نہیں ہو۔ تو 4 خوابوں کا ذکر ہے۔ ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، ایک رسول نے، یا 2 خواب جو ہیں وہ 2 حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے دیکھے، اور اس کے بعد پھر ایک خواب جو ہے وہ بادشاہ نے دیکھا۔ ان 4 خوابوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو ایک بڑی دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ جو قید میں یعنی جیل کے دونوں ساتھی تھے، یہ عام آدمی تھے، تو ان کا جو خواب تھا وہ اپنی ذات کی حد تک محدود تھا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک کے ساتھ یہ ہونے والا تھا کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، سزائے موت اس پر نافذ کر دی جائے گی، اور دوسرے کے ساتھ یہ ہونے والا تھا کہ وہ بادشاہ اس کو اپنے دربار میں شامل کر لے گا۔ تو یہ 2 عام لوگ تھے، اور ان کے خواب جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے تھے۔ بادشاہ کا جو خواب تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ اپنے ملک کے لیے تھا، ملک کے مستقبل کے حوالے سے تھا۔ اور نبی کا جو خواب تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، وہ تو پوری کائنات پر محیط تھا، ساری انسانیت کے لیے تھا، پوری کائنات سما گئی تھی اس خواب میں، سورج، چاند، ستارے۔ ایک صاحب نے، بلکہ اہل علم نے، اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی، کہ جو سورج اور چاند ہیں اس سے مراد قوت ہے، یعنی بادشاہت ہے، اور جو ستارے ہیں ان سے مراد نبوت ہے۔ ستارے ہدایت کی، رہنمائی کی نشانی ہوتے ہیں، اس کا سمبل ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس خواب میں یہ تھا کہ آپ کو بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کر دی جائے گی۔ تو ایک نبی کا خواب وہ کتنی وسعت رکھتا ہے، ایک بادشاہ کا خواب وہ عام آدمی کے خواب کے مقابلے میں کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں کہہ رہا تھا، خواب جو ہوتا ہے نا، وہ آدمی کی سوچ، آدمی کی فکر، اور آدمی کی جو نگاہ ہوتی ہے کتنی دور تک دیکھتی ہے، ان سب چیزوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو خواب تو عام آدمی کے خواب سے مختلف خواب ہونا چاہیے قائد کا۔ ایک قائد جو ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی تگ و دو، اس کی الجھنیں، اس کی پریشانیاں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں، بلکہ پورے اپنے بڑے وسیع دائرے کے لیے ہوں۔ جتنا وسیع دائرہ اس کی قیادت کا ہے، اتنے وسیع دائرے میں اس کی سوچ ہو، اتنے وسیع دائرے کے مطابق وہ خواب دیکھے اور منصوبے بنائے اور اس کا ویژن ہو۔ سورہ یوسف میں ایک بات اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے جب یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے سلسلے میں سازشیں کرنے لگیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بات بہت چھوٹی سی، خواب بتانا،
لیکن اس چھوٹی بات کے بہت دور رس نتائج ہو سکتے ہیں، اور ان دور رس نتائج پر گہری نگاہ کا ہونا یہ قیادت ہے، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے دور رس نتائج پر گہری نگاہ، کہ یہ ایک ہونے سے پھر کیا ہو سکتا ہے، تو یہ ایک بات سامنے آتی ہے۔ ایک اور پہلو سامنے آتا ہے قیادت کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا اور خواب کی تعبیر آئی اور وہ یوسف علیہ السلام سے متاثر ہوئے، تو کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہ لے آؤ میں ان کو اپنا خاص وہ بناؤں گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑی جو اقتدار کی جو پوزیشن ہو سکتی تھی وہ یوسف علیہ السلام کے حوالے کی، اور پھر بتدریج اس طرح سے بھی یوسف علیہ السلام کو پورا اقتدار حاصل ہو گیا۔ تو یہ جو فیصلہ تھا، یہ اس میں قیادت کی ایک بہت بڑی خوبی نظر آتی ہے، اور وہ ہے یعنی آپ یہ سوچئے کہ ایک شخص ہے جس کا کوئی بہت معلوم بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کنویں میں پڑا ملا تھا، ایک قافلے نے اس کو لا کے بیچ دیا تھا، اس کے بیک گراؤنڈ کا پس منظر کا قبائلی یا قومی پس منظر کا کوئی علم نہیں ہے، اس کے بعد پھر مختلف الزامات کے تحت جو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو جیل میں پڑا ہوا ایک شخص جو برسوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے، اس شخص کو جیل سے نکال کر اور بالکل اعلیٰ پوزیشن پر پہنچانا، اس میں ایک تو نگاہ انتخاب کی تیزی وہ اس سے معلوم ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ انتخاب کی جرأت یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دربار کے تمام وزیروں کو، پورے دربار کو آپ ناراض کر رہے ہیں، کہ ایک شخص کو جو بہت ہی معمولی شخص سمجھا جا رہا تھا، اس کو جیل کی کوٹری سے نکال کر سیدھے سب سے اوپر ملک کے سارے خزانے اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا فیصلہ یہ جرأت چاہتا ہے۔ تو انتخاب کا ذوق اور پھر انتخاب کی جرأت، یہ ایک قائد کے اندر اگر ہو تو وہ پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہیرے جمع کرتا ہے۔ دیکھیے ایک آسان شکل ہوتی ہے، جو لوگ سامنے ہیں ان کو آپ اور آگے بڑھا دیں یا انہی میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ بہت دور سے ڈھونڈ کے نہیں نظر آنے والے شخص کو، گمنام شخص کو لا کر اس کو آپ ایک بڑی پوزیشن آپ عطا کریں اس کی صلاحیت کا مطالعہ کر لینے کے بعد۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اسی طرح قائد جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر معاملہ فہمی بھی ہوتی ہے اور تدبیر معاملہ بھی ہوتی ہے، یعنی معاملے کو سمجھنا اور معاملے کو انجام دینا، دونوں صفت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنا تو خواب کی تعبیر بھی سمجھ گئے وہ، کہ کیا ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا ہے اس میں کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو تدبیریں بھی بتائیں اور تعبیر بھی بتائی، تعبیر کے ساتھ تدبیریں بتائی۔ تو یہ ہے دراصل معاملہ فہمی اور تدبیر امور، ایک شخصیت کے اندر دونوں کا یکجا ہو جانا، اور یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس فہم بھی ہو اور تدبیر بھی ہو۔ قائد آگے بڑھ کر ذمہ داری سنبھالتا ہے، لیکن وہی ذمہ داری جس کا وہ واقعی اہل ہوتا ہے، ہر ذمہ داری نہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے اور یہ میری اہلیت ہے، اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں وہ ایک بڑا رول ادا کر سکتا ہے، تو وہ پھر پیچھے نہیں رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے کوششیں نہیں کرتا ہے، وہ اس کے لیے سازشیں نہیں کرتا ہے، وہ اس کے لیے لابینگ نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اگر اس کے سامنے وہ پیشکش ہو اور اس کے سامنے موقع ہو تو پھر وہ اس میں پیچھے نہیں رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑھ کر کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اور یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جبکہ بادشاہ نے اپنا ارادہ بتا دیا کہ میں آپ کو ایک بڑی پوزیشن دینا چاہتا ہوں،
خود سے نہیں کہا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ابتدا کی ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدا نہیں کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو تو جب بادشاہ نے یہ بتایا کہ میں تمہیں اب بڑی پوزیشن دے دوں گا، تب انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو پوزیشن دینا ہے تو پھر یہ پوزیشن میرے لیے اور موجودہ حالات کے لیے بہت مناسب ہے. قائد کے اندر عفو درگزر، معاف کر دینا، یہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ معاف کر دینا وہ دوسروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. معاف کر دینا یہ عام لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن قائد کے لیے یہ بہت آسان ہونا چاہیے. کیونکہ قائد کو کی جو انا ہے نا وہ بہت کمزور، قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی انا کو بہت کمزور کر دے، اور انا جتنی کمزور ہو جائے گی اتنا ہی زیادہ معاف کر دینا آسان ہو جائے گا. تو ایک قائد کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ اس کے دل میں کسی کے خلاف کینہ، کسی کے سلسلے میں بغض، کسی کے سلسلے میں نفرت، دشمنی اور اس طرح کی چیزیں رہیں. قائد کو ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. بہت بڑا دل جس میں سب لوگ سما جائیں، بہت بڑا سینہ، بہت کشادہ سینہ جو ساری غلطیوں کو اپنے یہاں سنبھالے، سب کی کوتاہیوں کو، سب کی غلطیوں کو وہ اپنے سماتا چلا جائے اور سب کو معاف کرتا چلا جائے. تو ایک قائد کے اندر عفو درگزر، حلم اور بردباری، برداشت، یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہونی چاہیے. غصہ نہیں آئے اس کو، کسی کے سوال پر غصہ نہیں آئے، کسی کے اعتراض پر غصہ نہیں آئے، کسی کی تنقید پر غصہ نہیں آئے. یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے لوگوں کی. اور قدیم زمانے میں جو بڑے منصب پہ لوگ ہوتے تھے وہ اس کی مشق کرتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وزیر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ انہوں نے تو ایک بہت ہی بد زبان شخص کو اپنا خادم بنا لیا تھا، اور وہ ان کے ساتھ بہت بد زبانی کرتا تھا. لوگوں نے کہا کہ کیوں، آپ اس کو ہٹا دیجئے نا، دوسرا آدمی رکھیے، یہ ہر وقت آپ کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے. کہا نہیں، یہ تو پیمانہ ہے، اس کی بد زبانی سے میں اپنی بردباری کی سطح ناپتا ہوں کہ وہ نیچے جا رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے. تو یہ کوشش ہوتی تھی لوگوں کی کہ وہ اپنی بردباری کی سطح کو بڑھاتے رہیں، مختلف تدبیروں سے دیکھتے رہیں کہ وہ ان کے اندر عفو درگزر اور تحمل اور بردباری کتنی ہے. یہ بہت ہی خراب بات ہے، اور قائد کے شایان شان نہیں ہوتی ہے کہ کسی کی تنقید، کسی کے اعتراض، کسی کے سوال اور کسی کی بد کلامی، کسی کی بد زبانی، ان ساری چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دیتا رہے. اس کے دل میں تو ان ساری چیزوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے. اس کے دل میں تو بڑے عزائم ہوں، بڑے حوصلے ہوں، ایک بڑا ویژن ہو، ایک جذبہ ہو، وہ ساری چیزیں ہوں جو اس کا دائرہ ہے، اس کے سلسلے میں فکریں ہوں، بجائے اس کے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کی باتوں کو اور وہ دل کو مقدر کرنے والی اور دل کو تنگی کا شکار کرنے والی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، قائد، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ معاف کر دیا کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی تمہاری، آج کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت کی دعا کر دی. تو یہ جو ہے نا، یہ چیز بہت اہم ہے. ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ قائد جو ہے وہ ایک کتنے ہی بڑے منصب پر پہنچ جائے، وہ ایک یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک عمر کا منصب رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر کے مراتب طے کیے ہیں. جو جتنا زیادہ عمر دراز ہے وہ اتنا ہی زیادہ احترام کا مستحق ہے، اور جو کم عمر والا ہے اس کے ساتھ شفقت کی جائے گی، اور کم عمر والا بڑی عمر والے کے ساتھ جو ہے وہ احترام کا رویہ اختیار کرے گا. تو شفقت اور احترام. اب ایک احترام کا تقاضا یہ ہے کہ عمر کے حوالے سے احترام کیا جائے. ایک احترام جو ہے وہ منصب کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قیادت کے منصب پر ہے تو اس کا احترام کیا جائے. لیکن جہاں تعارض ہو جائے تو وہاں ایک قائد کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طے کیے ہوئے احترام کے جو مراتب ہیں ان کا پورا پورا خیال کرے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، کہ جب دونوں ان کے ماں باپ جب آئے، ان کے والدین آئے آخر میں، تو انہیں تخت پر پہنچایا. تو جب والدین آ جائیں تو پھر ان کو، باقی بھائی جو ہیں وہ نیچے بیٹھے تھے، لیکن اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. اور
ظاہر ہے کہ جو سجدے میں گرے وہ والدین نہیں سجدے میں پڑے تھے، بلکہ وہ بھائی سجدے میں پڑے تھے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے اپنے والدین کو اونچا مقام دیا، تو والدین کا منصب اور مرتبہ وہ بہت اونچا ہے، اور اس منصب اور مرتبے کا خیال ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے تو بزرگوں کا، قائد جو ہے وہ بزرگوں کا احترام کرتا ہے۔ اپنی جنریشن کے لوگ وہ تو ٹھیک ہے، عمر میں تھوڑا بہت کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں جنریشن بدل جائے اور سینئر جنریشن، تو سینئر جنریشن کا احترام ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو فلا تقل لہما اف جو ہے نا، تو وہ ایک قائد وہ اف سے بات اپنے بزرگوں کے ساتھ نہیں کرے، چاہے وہ اس کے ماتحت ہوتے ہوں۔ قائد بزرگوں کا احترام کرے اور اپنے خاکساری کے پر جھکا کے ان کے سامنے رہے۔ قائد کے اندر غرور اور تکبر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ہر صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھے، تبھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اور جب شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر کے ذریعے سے اضافہ ہوگا صلاحیتوں کا، اور صلاحیتوں کا شکر اس وقت ادا کرے گا جب انہیں اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھے گا تو پھر دل سے اس کے غرور نکلے گا، گھمنڈ نکلے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو آخر میں دعا ہے اس پر آپ غور کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے رب تو نے مجھے بادشاہت دی ہے، تو نے مجھے جو ہے وہ باتوں کو سمجھنے کا اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے۔ قائد اپنا دامن پاک اور بے داغ رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکل کر ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب جیل سے نکلنا ہے اور ایک پوزیشن ان کو ملنے والی ہے، بڑی پوزیشن، تو اس سے پہلے یہ بات ضروری تھی کہ ان کے سلسلے میں جو ماضی میں الزامات لگے تھے وہ بالکل پاک ہو جائیں اس سے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، انہوں نے سب سے پہلے جیل سے نکلنے سے پہلے اپنے دامن کی پاکی کو ثابت کیا، اور اس کے بعد پھر جیل سے نکلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائد ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے دامن پر کوئی داغ، کوئی دھبا نہیں لگے، بے داغ کردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان لنبی ان یغل، کہ کوئی نبی، کسی نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ بدخواہی کا معاملہ کرے، یعنی بدخواہی کا الزام کسی نبی کے دامن پر نہیں لگ سکتا ہے۔ تو نبی کا دامن اور ان کی اتباع میں نبی کی امت کے قائدین کا دامن وہ ہمیشہ پاک اور بے داغ رہنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ ذرا سی غلطی سے، ذرا سی کوتاہی سے دامن اگر داغدار ہو جاتا ہے تو اس سے پوری تحریک کا نقصان ہوتا ہے۔ قائد جو ہے نا وہ بہت قوت کے ساتھ موٹیویشن دیتا ہے، جو اس کے کا جو موٹیویشن ہوتا ہے اس میں قوت ہوتی ہے، فورس ہوتا ہے، وہ جہاں لے جاتا ہے پوری قوت کے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ میں آیت نمبر 20 اور 21 میں آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے اپنی قوم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ تو اس میں اور آگے ان آیتوں کو آپ پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ان کو زبردست حوصلہ دے رہے ہیں، ان کو ماضی یاد دلا رہے ہیں، ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم داخل ہو جاؤ، مت ڈرو ان لوگوں سے۔ تو یہ ایک طاقتور موٹیویشن۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب تاتاریوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے لوگوں کو، اور اس کے بعد لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو آگے بڑھو، فتح تمہاری ہوگی، اور بالکل یقین کے ساتھ، یقینی طور پر فتح تمہاری ہوگی۔ یہاں تک کہ ان سے جب یہ کہا گیا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، تو کہا انشاءاللہ تو کہہ رہا ہوں میں، لیکن انشاءاللہ اس معنی میں نہیں ہے کہ فتح اللہ چاہے گا تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ اس معنی میں ہے کہ اللہ نے چاہ لیا کہ تمہاری فتح ہوگی۔ اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میں تو لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ تمہاری فتح ہوگی۔ تو اس طرح سے قائد جو ہے نا پورے ایک طاقتور تحریک دیتا ہے، زبردست موٹیویشن دیتا ہے، وہ تردد کا شکار نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہا گیا کہ ایف اور بٹ سے کے ساتھ جو ہے وہ طاقتور تحریکیں نہیں چلتی ہیں، تو پوری قوت اور پورا یقین عطا کرتا ہے۔ دل کا اطمینان عطا کرنا یہ بھی قائد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کیڈر کو کے قلوب کو مطمئن رکھے، دلائل کے ساتھ، اپنی گفتگو سے، اپنے دلائل سے
اور اس کے لیے وہ تمام کوششیں کرے، دلائل پیش کرنے والوں کو اگر وہ خود کنونس نہیں کر سکتا ہے تو دوسروں کو سامنے لائے، لیکن یہ کہ وہ کنونس کرے، مطمئن کرے۔ جب حواریین نے کہا عیسیٰ ابن مریم سے کہ سورہ مائدہ کی آخری آیتیں آپ دیکھیں گے 112، 113، 114، تو اس میں یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ایک آسمان سے ایک دسترخوان اتروائیے، تو انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے میں کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، اور ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو سچا کہا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی اطمینان حاصل ہونا یہ ایک ضرورت ہے، کیڈر کی ضرورت ہے، حواریین کی ضرورت ہے، آپ کی تحریک میں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی ضرورت ہے۔ تو اس ضرورت کو پورے طور پر محسوس کرنا ہے قائد کو کہ وہ ہر طرح سے، ہر پہلو سے اپنے زیر قیادت لوگوں کے، اپنے کیڈر کے اطمینان کا انتظام کرے۔ اسی طرح سے قائد جو ہوتا ہے نا، وہ کھوٹے اور کھرے کی پرکھ کرتا چلتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو طالوت کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو اس میں دیکھیں کہ ایک جگہ انہوں نے پرکھ لیا اپنی پوری فوج کو اور کہا کہ چلو یہاں پانی کی نہر ہے، جو پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے۔ تو اس طرح سے پرکھ ہو گئی، بہت سارے لوگوں نے پی لیا تو سمجھ گئے کہ آگے چل کے یہ مارکے میں کام آنے والے نہیں ہیں، اور بہت تھوڑے لوگوں نے نہیں پیا تو آپ سمجھ گئے کہ ہماری اصل طاقت یہ ہے۔ تو آپ کی اصل طاقت کون ہے، اس کی پرکھ ہوتی رہنی چاہیے، اس کا آپ امتحان لیتے رہیں، اور اس کے سلسلے میں آپ کے پاس پورا ایک ریکارڈ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے سب لوگ ایک سے نہیں ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کا معاملہ بھی اونٹوں کی طرح سے ہوتا ہے کہ 100 اونٹوں میں ایک راحلہ ہوتا ہے، ایک اونٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کو لے کر آپ بہت لمبے سفر پہ، بڑے بھاری بوجھ کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ بہت لمبے سفر پہ نکل سکیں۔ تو لمبی مہمات پر نکلنے کے لیے جو اونٹ درکار ہوتے ہیں وہ تو 100 میں ایک ہوتے ہیں۔ تو ان کی پہچان، ان کی پرکھ، انسانوں کا بھی معاملہ یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان کی پہچان، ان کی پرکھ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے سورہ نمل میں، آپ دیکھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں ایک خوبی کیا تھی کہ نظم پر ان کی گہری نگاہ ہوتی تھی کہ ڈسپلن مینٹین ہونا چاہیے، اور اقدام کی وہ قدر کرتے تھے، نظم پر نظر اور اقدام کی قدر کہ ایک دیکھا انہوں نے، سب جب کھڑے ہو گئے لائن سے، پوری سب بندی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ پرندوں میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ اس نے واضح وجہ نہیں بتائی تو پھر اس کو سخت سزا ملے گی، مطلب ڈسپلن شکنی کی ہے اس نے۔ لیکن جب وہ آیا اور اس نے بتایا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، میں وہاں چلا گیا تھا اور یہ دیکھ کے آیا ہوں، تو پھر اس کی قدر بھی کی۔ اسی طرح سے اسی قصے میں، انہی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ 20، 21، 22 میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں اظہار رائے کی آزادی کتنی تھی کہ ہدہد نے کیا کہا؟ ہدہد نے کہا کہ مجھے وہ چیز معلوم ہو گئی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، احطت بما لم تحط به، مجھے وہ بات معلوم ہو گئی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ بات کہنا آسان تھوڑی نہ ہے، جہاں پر سختی پائی جائے اور اظہار رائے کی آزادی نہیں ہو اور مصنوعی احترام کے پردے حائل رہیں، زبان بندی رہے، تو وہاں کیسے کوئی یہ کہے گا کہ مجھے معلوم ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ایک مجلس میں ایک استاد بیٹھے ہوئے تھے، شیخ، ان سے ایک آدمی ایک مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے ایک جواب دیا، تو انہوں نے، ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت جواب اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے ہے۔ تو وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ مجھے جواب نہیں معلوم ہے، تمہیں جواب معلوم ہے؟ ناراض ہونے لگے۔ انہوں نے کہا ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہدہد ایک پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہہ سکتا ہے احطت بما لم تحط به، مجھے وہ معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، تو پھر میں ہدہد سے زیادہ کم علم تو نہیں ہوں، اور آپ سلیمان علیہ السلام سے بڑے عالم تو نہیں ہیں، تو آپ مجھے یہ کہنے کا موقع کیوں نہیں دیتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو کہ آپ نہیں جانتے؟ تو یہ موقع، یہ کہنے کا موقع، یہ قائد اپنے کیڈر کو دے، احطت بما لم تحط به،
اتنی اپنی بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے ادب احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سورہ نمل ہی میں یہ بات نظر آتی ہے کہ قائد جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ٹیم کو اعتماد میں رکھتا ہے اور مشاورت کے ذریعے سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ مشاورت صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو کے سامنے کئی رائے سامنے آ جائیں اور آپ کو صحیح رائے تک پہنچنے میں آسانی ہو، بلکہ مشاورت سے، ٹیم کے ساتھ مشورہ کرنے سے قائد کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ ملکہ سبا کے پاس جب خط پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو وہ چاہتی تو وہ خود سے فیصلہ کر لیتی، ان کا تو پورا کنٹرول تھا پورے دربار پر، پوری اپنی سلطنت پر، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے اہل دربار سے مشورہ کیا اور کہا کہ مجھے مشورہ دو اور میں فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم لوگ میرے ساتھ مشورے میں شامل نہیں ہو جاؤ، فیصلے میں شامل نہیں ہو جاؤ۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، آپ فیصلہ کریں اور ہماری قوت آپ کے ساتھ ہے، ہم بہت طاقتور ہیں اور ہماری قوت آپ کے ساتھ ہے، آپ فیصلہ کریں۔ تو یہ مشاورت کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا؟ قوت حاصل کر لی۔ تو ایک قائد مشورہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ مشاورت کے ذریعے سے ٹیم کی قوت اس کو حاصل ہو جائے۔ بہت فرق ہوتا ہے کہ آپ ٹیم کو یہ کہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اور آپ ٹیم کے ساتھ مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ جب آپ مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو مشورہ، وہ رائے پوری ٹیم اون کرتی ہے، پوری ٹیم اس کو اپنا سمجھتی ہے، اور اس کے لیے پھر وہ پورے جذبات کے ساتھ جو اس میں حصہ لیتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے صرف ایک حکم سنا دیا کہ بھئی ہم نے یہ طے کیا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، تو پھر وہ بات ٹیم کی قوت آپ کو حاصل نہیں ہو پاتی ہے اس طرح سے۔ ایک بات اور ہمیں سورہ صاد میں آیت نمبر 26 میں معلوم ہوتی ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی تھی وہ یہ تھی کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ وہ پیچھے میں نے آیت پڑھنے میں کچھ غلطی ہو گئی تھی، فاحکم بین الناس بالحق، بالقسط نہیں، فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ۔ تو یہ کہا گیا کہ آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کریں، وہ بھٹکا دے گی آپ کو اللہ کے راستے سے۔ تو خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنا۔ جب ایک قائد اپنے نفس کو قابو میں کرتا ہے نا، تب پھر وہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ حالات کو اپنے قابو میں کرے، اپنی پوری ٹیم کو اپنے قابو میں کرے۔ لیکن اگر وہ خود اس کا نفس بے قابو ہو اور وہ اپنے نفس پر قابو حاصل نہیں کر سکے، تو پھر وہ پوری ساری قوت کے امکانات، حالات، فیصلے، ٹیم، ہر چیز جو ہے نا اس کی نفس کی گمراہی کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے قائد کے لیے۔ اسی طرح سے سلطنت مستحکم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذہن حکمت سے لبریز ہو اور دل میں قول فیصل کی جرأت ہو۔ فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 20 میں کہ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ تو باتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ اصبر علی ما یقولون، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو۔ تو ایک قائد کے اندر باتوں کو برداشت کر لینے کی بہت زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے، کیونکہ ایک قائد کو سب سے زیادہ سابقہ باتوں سے پڑتا ہے، اپنوں کی باتیں، دوسروں کی باتیں، مشیروں کی باتیں، کیڈر کی باتیں، ماتحت ذمہ داروں کی باتیں۔ تو باتوں کو برداشت کر لینے کی صلاحیت بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ میٹنگوں میں ہونے والی باتیں، تو باتوں سے بہت زیادہ سابقہ پڑتا ہے، تو باتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ایک قائد کے اندر بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ کاموں سے سابقہ اتنا زیادہ نہیں پڑتا جتنا باتوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جبر والی اطاعت سے زیادہ کشش والی قربت ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ میرا یہ حکم ہے تمہیں اس اطاعت کرنی ہے ورنہ تمہارا اخراج کر دیا جائے گا، تو یہ جبر والی اطاعت ہے کہ تم چونکہ ماتحت ہو تم کو یہ بات ماننا ہے، میں چونکہ قائد ہوں اس لیے میری بات مانی جائے، یہ جبری اطاعت ہے۔ ایک ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کشش والی قربت، وہ قربت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جبر والی اطاعت سے ہر کام نہیں لیا جا سکتا ہے، ہر موقع پر کام نہیں آتی ہے، لیکن جو کشش والی قربت ہوتی ہے اس سے آپ بڑے سے بڑا کام لے سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا
جنگ بدر کے موقع پر جب مشورہ مانگا تو فرمایا ایک سردار نے کہ آپ اگر ہمیں حکم دیں سمندر میں کودنے کا تو اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ کشش والی قربت کی بات تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ تمہارے یہاں سے اگر آپ کیا یہ نرمی نہیں پائی جاتی، نرم مزاجی نہیں پائی جاتی، اس کی جگہ درشتی اور سختی اور دل کی سختی ہوتی تو پھر آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ تو اطاعت کی اگر آپ ہر جگہ لاٹھی چلانا چاہیں گے تو اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں، بکھر جائیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کے یہاں نرمی ہے، اگر آپ کی شخصیت میں کشش ہے، محبت ہے، خیر خواہی ہے، اور آپ نے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں، تو پھر وہ آپ سے قریب رہیں گے، آپ کے پاس رہیں گے۔ اور اس کے سلسلے میں جو ٹیم کو اپنے قریب رکھنے کے انمول نسخے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اسی آیت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں وہ یہ کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور اس سے پہلے فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر لین ہونا چاہیے، نرم مزاجی ہونی چاہیے، دل کی نرمی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ کے اندر عفو اور درگزر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ غلطیوں کو معاف کریں، غلطیوں کو سے درگزر کریں، اور اس کے بعد پھر مشورے میں شریک کریں، ان کو اپنے قریب کریں۔ مشورہ لینا جو ہے یہ قریب کرنے کی سب سے اعلیٰ شکل ہوتی ہے۔ جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو آپ بہت قریب کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے ٹیم قریب ہوتی ہے۔ ایک اور چیز ہمیں سورہ اعراف میں دکھتی ہے، آیت نمبر 127، 128، 129 آپ پڑھیں گے کہ جب سب لوگ پریشان ہوں، حالات بہت خراب ہوں، بہت سخت ہوں، اس وقت بھی قائد کو بے خوف اور پر امید ہونا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے، بنی اسرائیل جو ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بہت پریشان تھی، وہ کہہ رہے دیکھیے کیا حال ہے ہمارا اور کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنی پریشانی اور جتنی شدید آزمائش میں قوم دوچار تھی، اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو میں کتنا اطمینان، کتنی بے خوفی اور کیسی پر امیدی نظر آتی ہے۔ تو خراب سے خراب حالات میں بھی، سخت سے سخت حالات میں بھی قائد کے اندر کے لہجے میں ایک اعتماد اور ایک امید اور ایک اطمینان ہونا چاہیے، بے خوفی ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، ایسی بہت ساری رہنمائیاں، بہت سارے اشارے آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے۔ اس محدود وقت میں نے ان کچھ چیزوں کا انتخاب کیا جسے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں اور اپنی کتاب سے رہنمائی تلاش کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتا رہے۔ ہم بار بار اس کی کتاب کی زیارت کریں، اس کتاب کا دورہ کریں، اور اس کی کتاب سے رہنمائیوں کے موتی نکال کے لے کے آئیں اور رہنمائی کی روشنی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔